والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین حضرات، آج کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی غم، اذیت اور رنج اس کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے یا غم، اذیت، رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا جو ہے یہ معمولی سا اس کا چبھنا ہے، یہ بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا بیماری ہو، غم، اذیت ہو، رنج ہو، تو بندے کو شکوہ، شکایت اور طرح طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حقوق ہے، جب بھی مسلمان کسی کو سلام کرے یا کہ اس کو چاہیے یہ اس کو سلام کرے اور اس کا احسن طریقے کے ساتھ جواب دے۔ یہ پہلا حق ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ نمبر 2، جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے، یعنی اپنے گھر کے اندر یا کسی محفل میں یا کسی کی چیز کے بھی دعوت دے، شادی کی دعوت دے، تو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ آسانی سے اس کو قبول کر کے وہاں جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جب مسلمان تمہارا پڑوسی یا مسلمان کوئی بھی تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے، اگر اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جب ایک مسلمان بھائی تمہارے سامنے ہو یا ساتھ بیٹھا ہو یا کہیں بھی، اس کو چھینک آئے، وہ کہے الحمدللہ، تو تم اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5ویں نمبر پر، جب وہ کوئی تمہارا پڑوسی مسلمان مومن بیمار ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کا حال پوچھو کہ اس کا کیا حال ہے، بیماری کہاں تک، یا جو بھی معاملہ ہے اس کا حال پوچھو بیماری کے وقت میں۔ اور نمبر 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے، کہ جب بھی وہ مطلب کہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، جب مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، جب چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ تو محترم اسلامی بھائیو، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی ہمارا پڑوسی ان 6 حقوق کے معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کو ہمیں پورا کرنے چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی
نیت یعنی اس نے کسی چیز کے لیے ہجرت کی اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے گھر سے ہجرت کی یعنی اپنے گھر سے باہر نکلا تجارت کے لیے، تو اس کی ہجرت اس کی تجارت کے لیے ہے۔ اور اگر انسان اپنے گھر سے نکلا اس بات کے لیے کہ فلاں عورت سے میں نکاح کروں یا فلاں عورت کو نکاح کی دعوت بھیجوں، تو اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہے، اس کے نکاح کے لیے ہے۔ اور مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی بندہ کام کرے، نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ نیت اور وہ کام اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے چاہے نکاح کے لیے جا رہا ہو، تجارت کے لیے جا رہا ہو، تو اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھا کرے، کیونکہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، منزل بھی آسان ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔